حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہترین امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کی تعریف کی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں اس دنیا سے گزری، چاہے وہ جس نبی کی بھی امتیں ہوں، کسی بھی امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف نہیں کی، کسی بھی امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو خیر امت کا لقب نہیں دیا۔ لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اور جس کی تعریف قرآن کریم خود فرماتا ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، حمد توصیف کی ہے، بڑائی کی ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یا پھر اس کو بہترین امت، خیر امت کا لقب نہیں ملا، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو اس ایوارڈ سے نوازا، گویا کہ یہ اور امت کے مقابلے میں ایک ایوارڈ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ بہترین کس بنیاد پر تم کو کہا گیا؟ کس بنا پر تم کو بہترین کہا گیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین اس وجہ کر ہو، تم بہترین اس معنی کر ہو کہ تم لوگوں کو نفع رسانی کو پہنچاتے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، بھلی باتوں کی دعوت دیتے ہو، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو، اور بری باتوں سے تم ان کو روکتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہو۔ برائی سے روکنا اور بھلائی کی دعوت دینا، بھلائی کی طرف بلانا، ان کے ساتھ ساتھ تم اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہو، اسی لیے تم بہترین امت ہو۔ اس سے پتہ چلا کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ جتنے نبیوں کو آنا تھا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا چکے، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس امت کی اوپر ہی ذمہ داری ہے، اس امت کے کاندھے پر ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلائے، اور وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائے۔ اس امت کی ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اس امت کی، اس قوم کے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، ہر ناگرک کی ذمہ داری ہے، اس امت کے، اس مومن قوم کے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن تک بھلی بات کو پہنچائے، دین کی دعوت دے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ کے رسول کے شریعت مطہرہ کو ان کے پاس بیان کرے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گوش گزارے، اس کو سنے، اور اس پر کان دھرے، اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے۔
کیونکہ اس لیے کہ اب نیا نبی آنے والا نہیں ہے کوئی. اب یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک دعوت اللہ کو پہنچائیں، بھلائی کا حکم کریں، اچھی باتوں کو حکم کریں اور لوگوں کو بری باتوں سے روکیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صراحتاً وضاحتاً ارشاد فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایسے ہی وصف بیان نہیں کیا، ایسے ہی اتنا بڑا ایوارڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں نوازا. اسی وجہ سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے پاس دین کی دعوت لے کر جائے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جیسا کہ قصہ مشہور ہے، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی اور ہمارے گریبان کو پکڑ لیا جائے گا. جیسا کہ آپ لوگ مشہور قصہ وہ سنے ہوں گے بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک شخص تھا، بہت ہی عابد، زاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، اللہ کی عبادت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہنے والا آدمی. وہ اللہ کی عبادت کو کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کو 24 گھنٹہ میں وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. وہ کسی پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا. لیکن اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کسی کو، ان کے سامنے برائی ہوتی رہی، انہوں نے کسی کو نہیں روکا، دین کی طرف کسی کو نہیں بلایا، خود اپنی نماز پر اکتفا کر لی انہوں نے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو عذاب لے کر بھیجا کہ جاؤ اور فلاں بستی کو زمین سمیت اٹھا کر آسمان میں لاؤ اور اس کو پلٹ دو. چنانچہ جب جبریل علیہ السلام سرزمین پر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت مست ہے، لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت 24 گھنٹہ کرتے رہتا ہے، وہ کسی وقت اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. لیکن تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو جبریل علیہ السلام واپس اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ جس سرزمین کو آپ نے عذاب زمین سے اٹھا کر پلٹنے کے لیے بولا تھا، وہاں تو آپ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ہر وقت آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے، 24 گھنٹہ آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سامنے برائی ہوتی رہی مگر کسی کو انہوں نے روکا نہیں. اس کی آنکھوں کے سامنے سب دن برائی ہوتی رہی، وہ دیکھتا رہا، کسی کو اللہ کی طرف بلایا نہیں، کسی کو اللہ کی بڑائی بیان کی نہیں اور کسی کو جو ہے برائی سے انہوں نے روکا نہیں. اسی وجہ سے جاؤ اور بستی سمیت اٹھا کر پلٹ دو. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ضروری اس بات کی ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت اللہ کو دوسرے تک پہنچائے. چنانچہ دینی درسگاہ یہ بھی دعوت اللہ کا کام ہے، اور جماعت یہ بھی دعوت اللہ کا کام ہے، مکاتب دعوت اللہ کا کام ہے، مدارس دعوت اللہ کا کام ہے، خانقاہ دعوت اللہ کا کام ہے. جو ان تمام چیزوں سے الگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت میں نکلے اور پھر وہاں جا کر لوگوں سے سیکھے اور وہاں جا کر اپنی نماز کو درست کرے، پھر اسی نماز کی دوسرے کو دعوت دے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک گیند ہے، گیند کو جب بھی دیوار پر ماریں گے تو وہ لوٹ کر ہمارے پاس آئے گی. ایسا ہی ہے، دین کی بات ایسی ہے، جب ہم دوسرے کو بتائیں گے تو دین، ایمان، یقین ہمارا مضبوط ہوگا. ہم بھلے بظاہر دوسرے کو بتا رہے ہیں لیکن مضبوط ایمان، یقین ہمارا ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین دھیرے دھیرے ہمارے نسلوں سے مٹتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے میرے محترم بزرگ دوستوں، جو جس مقام پر ہے اپنے مقام پر رہ کر دین کی خدمت کریں، دین کی خدمت میں لگے رہیں
اور خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے رکیں، دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کی دعوت دیں، دوسروں کو بھی برائی سے روکیں۔ برائی سے رکنے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو اس کو جو ہے ہاتھ سے پکڑ کر روک دے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، اس چیز کی طاقت اور آپ کے پاس وسعت نہیں ہے اور آپ کمزور ہیں، تو اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کو زبان سے برا کہہ سکتے ہیں، تو اس کو زبان سے جا کر منع کر دے، زبان سے روک دے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا سب سے کمزور اور ادنا درجہ ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس کو برائی سے بچنے کی دعوت دے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ جو بے دین ہیں، جو نماز سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اس کو دین کی طرف بلائے اور دین کی دعوت دے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے، اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اس کو بتائے، اور دھیرے دھیرے اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اس وجہ سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔